بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے پہلے دن کی نسبت سے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہے ایاک نستعین، اور آج چونکہ 21 رمضان کی نسبت ہے تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری حکمت عطا فرمائی، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کو سن کر ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو کام کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس مارکے سے ملتا ہے جس میں آپ جو ہے میدان کارزار میں ایک نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن پر مسلط ہو گئے تھے، اور بس آپ ایک لمحے کی دیر تھی کہ آپ اس کا اپنے وار سے جو ہے سر قلم کر دیتے۔ اسی لمحے میں اس نے جو نیچے تھا آپ کے، اس نے آپ کے چہرے مقدس پر تھوک دیا، آپ نے اپنی تلوار ہٹا دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں جب سامنے نبی کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، اور پھر وہ کوئی گستاخی کر دے تو جلال اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ شیر خدا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران و ششدر رہ گیا، پوچھا اے علی، تم تو مجھ پر مکمل قابو پا چکے تھے، ایک لمحے کی دیر تھی کہ تم میرا قصہ تمام کر سکتے تھے، تم نے مجھے چھوڑ دیا، اتنی حیران کن بات۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کے اوپر تھوک دیا، آپ کی بے عزتی کی، آپ کو جلال تو بڑھ جانا چاہیے۔ کہا نادان، میں اللہ کے لیے اس میدان کارزار میں موجود ہوں، میں اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے لیے تجھے گرایا تھا، میں تجھے اللہ کے لیے واصل و جہنم کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے میرے منہ کو تھوکا تو میرا جلال بڑھا، اور اب اگر میں تجھے مارتا تو پھر یہ میرا معاملہ نفس کا ہو جاتا، میری خواہش بڑھ جاتی تجھے مارنے میں، تو میں خواہشات کا غلام نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں۔ کتنا بڑا پیغام دیا ہے آپ نے۔ آج آپ اور میں دیکھ لیں، ہماری کوئی عبادت ایسی ہے جس میں ہماری ذاتی خواہشات شامل نہ ہوں، اور آپ دیکھیے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی۔ بہرحال اس واقعے کے بارے میں ہم نے سنا یہی ہے کہ پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام جو ہے وہ اتنی مدد کرتا ہے انسان کی کہ قدم قدم پر اس کو ہدایت کا راستے اور کھول دیتا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ سب برکتیں حاصل کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت ہے۔ انسان اگر اچھی نیت کرے کہ یا اللہ میں جو کروں تجھے راضی کرنے کے لیے کروں، بس تو راضی ہو جا، تجھے دکھانے کے لیے کروں، بس میں اور کسی کی دکھانے کی دل و تمنا کیوں کروں؟ تو جب بندے کا یہ تصور ہوتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کی برکت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور نفس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مطلب یعنی کہ ان پیاروں کے نقش قدم پر چلائے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول کے صحابہ، اور سارے اللہ کے نیک بندے اور شہداء۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک بندوں کے صدقے نیک بنائے۔ آئیے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
جناب محمد کلیم صاحب، آپ نے لاہور سے تنگ دستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری پوری امت کی تنگ دستی دور فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ بندے کا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ آپ کا رزق بھی بڑھا دے اور آپ کو بھی اور ہم سب کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتیں ارشاد فرمائیں جو صرف 2-3 منٹ کی باتیں تھیں۔ کہا جب گھر جاؤ تو پہلے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھو اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ 3 کام، سلام کرنا، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنا اور 1 بار درود شریف پڑھنا، یہ 3 کام کرنا۔ یہ 3 کام جب ان کو آقا نے بتا دیے تو جناب کلیم صاحب وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد 8-15 دن بعد جب بھی پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف انہوں نے پایا تو آپ کے سامنے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اب پر قربان جائیں۔ جب آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو آپ سے شکایت کی تھی کہ فقر و فاقہ گھر میں ہے، اور آج یہ ہے کہ آپ کی بات عمل کیا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنا گھر میں آ چکا ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور پڑوسیوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ جتنا دین کے قریب بندہ جاتا ہے اتنی اس کو مدد ہوتی ہے۔ اچھا بعض اوقات کوئی بندہ اکیلا گھر میں رہتا ہے، کوئی ہے نہیں گھر میں، یا بعض اوقات گھر والے ہیں نہیں، اب کس کو سلام کرے؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرحمان مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو دروازہ کھول کر خود ذرا، جب گھر پہ کوئی نہیں ہوگا دروازہ خود ہی کھولے گا تو پھر اب جو ہے سلام کی طرح یوں کرے گا کہ یوں کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں، سلام وہ آپ پر اے اللہ کے نبی، تو جس وقت ہمارے گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم جب جائیں تو پھر ہم یہ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو سلام آہستہ کرتے تھے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نیند، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی چیز تو متاثر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ نے پیغام دیا کہ مسلمان کی نیند جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی ذات کسی کی نیند جو ہے وہ نہ اڑائے۔ اس سے آپ اور میں بھی سوچ لیں کہ ہمارا چیخنا چلانا، مثال کے طور میرا مکان خود کا دوسری منزل پر ہے اور میں پٹک پٹک کر کے جوتوں سے میں اپنی زینے میں چڑھوں گا تو یقیناً کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح میرے گھر میں اگر کوئی ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، چاہے اس میں قرآن کی آیتیں چلا رہے ہوں، چاہے اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہوں، خبردار ہمارے گھر کی آواز باہر جا کر کسی کی نیند خراب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ہمارا یہ قانون ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ باقی یہ کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین جو ایک بات تو سن لی، دوسرا یہ ہے کہ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اچھا رزق دینے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ یا خیر الرازقین پڑھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ ہماری بہن ہے پروین، انہیں چیسٹ کا کینسر ہے، اللہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج ساتھ نہ اتارا ہو۔ کنز الایمان شریف کے حاشیے میں مفتی نعیم مراد آبادی علیہ رحمۃ الرحمان نے، صدر الافاضل نے ایک وظیفہ لکھا ہے، خاص کر کینسر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر بڑے مرض کے لیے، وہ ہے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کے لیے 3 کام، یا تو مریض خود پڑھ لے، جیسے آپ خود پروین صاحبہ خود پڑھ سکتے تو خود پڑھ لے، میں نے آپ کے گھر میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 کام کرنے۔ ایک کام تو اللہ سے دعا کرنے کی، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے صدقے شفا عطا فرما۔ دوسرا، آپ اگر خود پڑھ رہے ہیں تو خود دم اپنے کر لیں، یا جو پڑھ رہا ہے وہ آپ پر دم کر دیں۔ اور تیسرا، دم کیا پانی پئیں۔ یہ 3 کام اس کے بعد کر کے
جو ہے الحمدللہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے آقا فرما چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروین بہن آپ کو بھی اور پورے عالم میں جتنے مسلمان جس بھی جان لیوا بیماری کا شکار ہیں کرونا کے ساتھ، سب کو اللہ شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔